جائے میرا پیر باقی گلیوں میں جائے میرا پیر باقی گلیوں تو ساری زندگی کرے تو بس باقی گلیوں میں تو ساری زندگی کرے تو بس باقی گلیوں میں جائے میرا پیر باقی گلیوں میں ہوائے رحمت حق کی وہاں چلتی ہے روز و شب ہوائے رحمت حق کی وہاں چلتی ہے روز و شب برستا نور ہے شام و سحر ہے باقی گلیوں میں برستا نور ہے شام و سحر ہے باقی گلیوں میں جدھر دیکھی اس ماہ جبی کی چاندنی دیکھی جدھر دیکھی اس ماہ جبی کی چاندنی دیکھی جہارے مصطفیٰ عشق میں ہر آنکھوں ہے زمانے عشق مصطفیٰ میں ہر آنکھوں ہے محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھوں ہے دیکھا ہے محمد کا یسر سے باقی گلیوں میں دیکھا ہے محمد کا یسر سے باقی گلیوں میں درود پر سلام پر سلام پر درود پر سلام پر سلام پر درود پر آہو یہی شام سبز ہے باقی گلیوں میں آہو یہی شام سبز ہے باقی گلیوں میں فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں وہاں پر فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں وہاں پر کیوں نہ جھک جائے نظر باقی گلیوں میں کیوں نہ جھک جائے
سلام کے بعد صحابہ کرام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا مالک کائنات کی بارگاہ میں مالک کائنات جمعہ مبارک سی مختصر حاضری اور ماہانہ پیاری شریف حضور پیران پیر دستگیر و شمزمیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی جناب دی یاد اندر آئینے جمعہ مبارک کے حوالے میں چند منٹ کا واس رب کائنات کی بارگاہ کا دعا وہاں اللہ کریم چند منٹ حق پہ کی توفیق عطا فرمائے اور سائیاں کی بارگاہ میں نصیب کی قبول منظور فرمائے جمعہ مبارک کے حوالے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء یشکاء جلیسہم کہ جدوں بھی تسی اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ ایک مجلس کی صورت دے اندر اور جدوں بھی ایک مجلس کی صورت دے اندر تسی سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ ہم الجلساء یشکاء جلیسہم جدوں میں تسی اختیار ذکر اس شکل دے اندر بیٹھ کے مجلس کی صورت دے اندر ذکر پاک کی محفل سجا ہو اس نو یاد رکھنا کہ وہ مجلس کو بیٹھنا کبھی بھی بد بختانہ نہیں ہوتا بلکہ خوش بخشانہ ہوتا ہے اگر کوئی نہ محفلہ کے اندر بد بخت آ جائے تو بد بخت رہندہ نہیں بلکہ کریم آقا کی حدیث کے مطابق وہ بھی خوش بخت آ جائے جمعہ مبارک دی انہاں مساحتاں دے اندر میں جو قرآن کریمہ دی آیت کریمہ پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے قرآن کریم کے تیسرے سپارے میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کہ بعض کو بعض تے فضیلت ہے بعض تے درجات کی بلندی عطا کی گئی ہے اور فرمایا انہاں وچ کو جو نے جنہاں دیاں بعض شاناں بلند ہیں لیکن فرمایا منهم کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کہ ساریاں ہستیاں وچوں بعض فضیلت پہن والیاں دے معاملات وچوں اللہ نے ایک او بنایا ہے جن کی شان سارے نال افضل ہے خدا کائنات میں جوڑ کوئی نہیں اس نبی یا نبی کوئی نہیں او دے معجزات کوئی نہیں او دے کلام کوئی نہیں او دی گفتار کوئی نہیں او دی دستار کوئی نہیں او دے چہرہ کوئی نہیں او دے ہتھاں دیا ہاتھ کوئی نہیں او دے کاجل مذاق تے کاجل والے دیا کاجل کوئی نہیں او دے پیراں دے نال لگن والی مٹی دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا کیونکہ سارے نبی جس نبی نے نور دی خیرات کی وجہ نال اس کائنات دے وچ نبوت لے کے آئے نے اللہ دے اس نبیوں دا سردار سانو عطا کر چھڑیا قرآن کریم کے اندر مالک کائنات نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون اذا ترجمہ میں بات پیش کروں دوسری آیت کریمہ مالک کائنات کے ساتھ میں فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون پھر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذالکم تشکرون اس کا بھی ترجمہ میں بات ہے چل سکھانا
اور چوتھی آیا کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کل من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اس کا بھی میں ترجمہ بعد میں درس کرا اور یہ ترجمہ قرآن کریم دی ہر آیا کریمہ دے نام ایک ایک لفظ کو جوڑ کے ساری تشریح لغوی جواب پہ پڑھے گا کہ اللہ نے جو سب محبوب عطا فرمایا ہے اس محبوب جا رب نے نہ پہلا کوئی بنایا ہے نہ بعد میں کوئی بنایا ہے. معلوم ہوا جو رب کائنات نے سانو محبوب عطا فرمایا ایک تو بات کی وضاحت میں ضروری سمجھنا کیونکہ میں اپنے سائیں کی بارگاہ جو میرا یقین ہے میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے کہ میں اپنے شاگرد کی بارگاہ اندر اپنا سبق سنایا مینوں کسی نے سبق بار نہیں رب کائنات کی بارگاہ دے سوال تے ہویا ہوئے گا کہ مولا تو آدم کو بنایا شان آدم کو دیتی تو عیسیٰ کو بنایا شان عیسیٰ کو دیتی آدم کو بنا کے عیسیٰ کا نبی کا جس سے پڑھ کے دیکھ لو ظلم لقمان شیخ ادریس حضرت یحییٰ ذوالقرنین حضرت ذوالفقار حضرت ذوالکفل اور دیگر انبیاء جتنے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آئے انہوں سارے نبیوں نے شان کا لبے لبابے ہے رب کائنات میں انہوں سارے نبی نے صدقے پیدا فرمایا وہ آمنہ دا نالے زہرا فرمائے جدوں حضرت آدم علیہ السلام نے ربوبیت کی بارگاہ میں دعا ہوگی پورے صحیح بخاری کے الفاظ میں میرے الفاظ نہیں ربوبیت کی بارگاہ دعا ہوگی فرمایا ربی جعلنی الہ ظاہر النور علی بحری الجنہ فرمایا اللہ جیڑا تو کے نور پیدا فرمایا ہے وہ ظاہری دیوانا پاک اس کائنات میں ہے اس نور دی مجموعے دا اس نور دے اجماع دا نام کی رب کائنات نے فرمایا محمد رسول اللہ سبحان اللہ فرمایا اس نور دے اجماع دا مان کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے واسطے دلیل کی ضرورت نہیں کو جڑا انہاں کہتا دلیل مانگے میں ایمان ہے کیونکہ حضور کے نور دا انکار سنی کاری نہیں سکتا اور جڑا کرے وہ سنی ہے ہی نہیں فرمایا من بعد ذالک نبیوں بین ابد و بین آخری فرمایا ابد تو آخر تک جتنے نبی ہیں سارے نبیوں کی شان کا مجموعہ میں محمد رسول اللہ کو بتا چھڑیا دے واسطے دلیل کی ضرورت نہیں دے واسطے کتاب دی رائٹنگ کی ضرورت نہیں کسی صفحے کی ضرورت نہیں فرمایا میں سارے لوگوں کا اتباع اپنے حبیب لوگوں کا کرے تھوڑی بات اگر لے کے جانا کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سابق کا مہینہ قریب ہے تو میں چاہتا کہ موضوع میں اس گفتگو کے لے کے جانا تاکہ جتنے بھی تقریر ہوئے ہوگا ایک واضح طور پہ پیغام میں سب میں آج کی جواب کرنا آج بھی جڑی میں کرنا چاہ رہے رب کائنات کا قرآن سلام دو چیزیں کی نصیحت فرما رہے پہلی شکر دی اور دوسری اللہ بے کے احسان دی شکر کرے گا جڑا احسان والا ہے
اور شکر ہمیشہ خوشی کیتا جاتا ہے. مصیبت عذاب اذیت تکلیف یہ وچ کبھی بھی شکر نہیں کیتا جاتا کیونکہ حدیث کے راوی اور حدیث کی روایات کتابات علم و قرآن حدیث فقہ کے جتنے کتاباں ہیں وہ علماء کرام محدثین محققین کا اس بات تے اجماع ہے کہ شکر اور احسان یہ دو چیزاں ہیں اور شکر بھی اس میں کیا جاتا ہے جس میں اللہ کا احسان ہوتا ہے. رب کائنات کا احسان ہوتا ہے کہ شکر کیتا جاتا ہے اور شکر کے مطابق جدوں کیتا جائے. احسان کا معنی کی ہے جدوں بندے تے کسی قسم کی خوشی آوے تے بندہ کہتا ہے کہ میرے تے اللہ نے احسان فرمایا، میرے تے اللہ نے مہربانی فرمائی، میرے تے اللہ نے حقیقت کو رضا راضی کر دی ہے، اپنی رضا کے مطابق میرے تے احسان کیا ہے. فرمایا حقیقت احسان دے تعلق نہ ہے، فرمایا شکر وہی دیر تک واجب ہے جتنی دیر تک احسان کی خوشی رہے اور خدا کی قسم میں کائنات کے اندر 1,40,000 نبی آئے سارے نبیوں میں جس نبی نے نور کی خیرات کی وجہ سے رب نے کمالات پیدا کیے تھے، رب نے احسانات پیدا کیے تھے، اللہ نے سارے کو شکر دا اور اس احسان کا اجماع اللہ فرمایا ہے. ساڈے واسطے قابل ترتیب بات جڑی اج دے دور تے کیتی جاندی ہے اور وہ بحوالہ مشکات اور بحوالہ صحیح بخاری کی جاتی ہے اور جنہیں متعلق ایک قرآن کی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے ثم بعثناہم من بعد موتہم لعلکم تشکرون. بے شاہی قرآن تے کہہ رہے ہیں کہ بندہ مرن تو بعد شکر کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے آپ نے مینوں آسان موت دی تھی، تسی کس طرح اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر سکتے ہو؟ جناب پہلی بات یہ رب کائنات نے اس کو پہلا ارشاد فرمایا سی ثم افو عنکم بعد ذالک. فرمایا یہ جڑی تیرے واسطے افوت دی درجائیت نو اور شان دی یہ جڑی جناب نوبت تیرے تک رکھی گئی ہے، فرمایا یہ واسطے یہ ذالک لعلکم تشکرون. تیری سمجھ، تیری سوچ، تیری احساس، تیری سمجھ، تیری عقل، تیرا شعور اس چیز کی دلیل ہے تو رب دا متھا لانے کہ رب دا شکریہ ادا کرنا. تو فرمایا کہ رب کائنات میں سارے نبیوں میرے کئی نبی دی نور دی اس خیرات وچوں بنا کے فیض نور دے وچوں بنا کے سلسلہ نور دے وچوں بنا کے تک بھیجا ہے. آدم علیہ السلام نے پوچھا سے ربنا ادخلنی فادخلی الی الاول النبی. فرمایا الی نبی بعدی اننی احد الزمان. فرمایا مولا میرے دنیا کے عیسیٰ کی حدود تک اور عیسیٰ کے بعد میرے آخری نبی آگے اس نبی کی احترام اس نبی کے نبوت دائرے تک جڑا تو احسان کر سکے ہے نا. فرمایا کہ نہ نور ہو سکتا ہے نہ قیامت تک کے احسان کا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. میرے واسطے قرآن کریمہ دی آیت کریمہ تے چند وضاحتاں بیان کیتیاں گئی ہیں. اس وضاحت جو پہلی وضاحت میں قرآن کریم دی 4 آیات کریمہ پڑھی ہیں کیونکہ ان قریب ربیع الاول شریف دا چند نظر آ جائے گا پھر اس کے مطابق ایک موضوع کا انشاءاللہ تحفہ میں جناب کو دیاں گا. لیکن جڑی پہلی آیت کریمہ پڑھی یہ دا ترجمہ سماعت فرما لو. اللہ نے فرمایا کہ 80 نعمتاں تمہوں بے حساب عطا فرمائیاں ہیں اور ان نعمتاں دے بدلے دے اندر اساں تواڈے کول مکان نہیں منگیا، اساں تواڈے کول دکان نہیں منگی، اساں تواڈے کول پیسہ نہیں منگیا، اساں تواڈے کول اجرت نہیں منگی، اساں تواڈے کول مال نہیں منگیا، اساں تواڈے کول اولاد نہیں منگی، اساں تواڈے کول والدین نہیں منگے، اساں تواڈے کول اسباب نہیں منگے، اساں تواڈے کول وسائل نہیں منگے، اساں تواڈے کول وسائل نہیں منگے، اساں تواڈے کول عبادات نہیں منگی، اساں تواڈے کول
انبیاء ذات نہیں بنیا اساں تواڈے کول جننے نہیں بننے اساں تواڈے کول کوئی اس طرح سے اور تواڈے کول مال دان ذکر اسباب کی ٹولیاں نہیں بنیاں فرمایا یا منگیا کی ہے فرمایا جننے احسان میں رب کی ذات لیا تواڈے نے کیتے نہیں تواڈے کول صرف اور صرف بندہ یہ مانگنا کہ تسی میرے محبوب دا شکریہ ادا کرو شکریہ ادا اور حضرات احسان کی خوشی وہی کرتا ہے جسے اللہ اور قرآن کی اہمیت کا پتہ ہو اور وہ کبھی بھی احسان کی خوشی نہیں کرتا اولاد تو رسول کا احسان ہے اللہ بیٹا دے تو بھی احسان ہے اللہ دھی دے تو بھی احسان ہے لیکن دے کریم آقا نے شان کا فرق رکھے فرمایا بیٹا پیدا ہوئے بنا فضل اللہ فرمایا بیٹا پیدا ہویا اللہ کا فضل ہو گیا فرمایا بیٹی پیدا ہوئی مومنہ واسطے رحمت یہ واسطے رحمت الگ بیٹے واسطے فضل اور ایک علامات کی دیا فرمایا ایک علامات اللہ دے احسان دیا اور احسان کی یا ایھا الذین آمنوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون او ایمان والے تو فروغ بھی دیتے ہیں کھانا سادہ فرمایا تو ان چیزیں دیتی ہیں صاف ستھری ایمان والے کھاؤ پیو ایمان والے جتنی اپنی صحت بڑھا سکتے ہیں بڑھاؤ اور فرمایا رب پھر رب کائنات کی بات کا کہنا دو کم کریا دے ایک تو عبادت کریا دے تو جائیں کریا دے من طیبات جڑا آپ عزت کو زندہ بھی ہے وہ دے بدلے کے اندر تو سارے زمین دے دا وہ دے بدلے کے اندر تو سب آپ بھی دے دا وہ دے بدلے کے اندر تو سب اولاد بھی دے وہ دے بدلے کے اندر تو سب کمرہ دیئے فرمایا ان کو تم یہ تعبدون اللہ کی عبادت دے میں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جتنے میں اس رب دا شکر ادا کرنے ہیں ایمان لائے ہو تو ہماری دی ہوئی چیزوں کو کھاؤ جو کہ صاف ستھری ہے آپ ان کے مدد مقابل کچھ نہیں مانگتے آپ مانگتے ہیں یا عبادت کا تقاضا ہے یا شکر اللہ کا تقاضا ہے آیا اپنی عبادت کرو اللہ کا شکر ادا کرو جب شکر ادا کرنا ہوگے پھر سمجھ لینا شکریہ کی اہمیت کا بھی پتہ لگ جائے گا اللہ نے قرآن کی شان کا بھی پتہ لگ جائے گا اور اس دن پہ ایک آیا کلمہ بڑی دلچسپ پیاری فرمایا جو اچھا یاد آ تیری عبادت ہو گئی تیرا شکریہ ادا ہو گیا جو رسی کر نہیں سکتے ساری کائنات بھی لگی ہے رب کا شکریہ ادا کرنا نہیں کر سکتے لیکن کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ادا کلی شیء قدیر ہر چیز کا قادر ہے ہر چیز کو بنا رہا ہے مسیح ہو گئی ہے بندہ بھی مسیح ہے سمیع ہو گئی ہے بندہ بھی سمیع ہے ویندہ ہو گئی ہے ویندہ بندہ بھی ہے سوندا ہو گئی ہے سوندا بندہ بھی ہے دیکھتا ہو گئی ہے بولتا ہو گئی ہے بولتا بندہ بھی اور فرمایا کہ حجاب ربوبیت کا اتنی دیر تک قصہ سمجھ نہیں آئے گا اتنی دیر تک ترے رسول اللہ کے حاضر نہیں بنائی ہے اللہ دے دار دے حاضر ہونا اے حکم دی تکمیل کرنا یہی سنیاں دے عقیدے وچ اللہ دی رضا دی جاتی ہے اور میں ایک حوالہ اور جناب کو دینا اس حوالے سے دلیل مل جائے گی اور سوال ہے البیان ہے مجدد صاحب نے جیسا کرتا تو لکھی ہے میں وہ حوالے میں پڑھ سکتے ہیں کسی آئے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا خدا نے اپنے نبی کو کہیں پکار کر فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل فرمایا ہر جگہ دے اللہ جانے گا میں نے پکاریا مراد
جتھے بھی رب کائنات نے اپنے محبوب کو پکار دیتا ہے ایمان والے واسطے لازم ہو گئے ہیں جتھے ضرورت پڑے مصطفیٰ کو پکار دینا ہے. سانو بشر کہنے کا حق نہیں دیتا اور یہی سب سے بڑا نقطہ ہے میلاد کی تاریخ. ہاں دائیے جنانی شان پڑھنی بڑی سوکھی ڈاچی نے قصے سنانے بڑے سوکھے لیکن ان چیزوں کو کون سمجھے گا. فرمایا سانو بشر کہنے کا حق نہیں دیتا گیا اور سید حضور نو سید البشر ہوتا حق رب کائنات نے عطا فرمایا اور افضل البشر ہوتا بھی حق رب کائنات نے عطا فرمایا اور بے مثل بشر اور بے مثل بشر ہونا اور آج کئی بندے بشر کی راہ میں تو میں انہوں نے یہی عرض کرنا چاہنا کہ جدو بندہ بشر کی راہ آ رہی بعد میں بندہ پوچھنے والا پوچھے کہ جناب اے تسا بشر کا لفظ استعمال کیتا ہے بشریت جواب میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہاں دی عبادت میں تے ساڈی عبادت میں بڑا فرق ہے جنہاں دی نظر میں تے ساڈی نظر میں بڑا فرق ہے جنہاں دے کمالات میں شان میں بڑا فرق ہے بندے دے چہرے میں بڑا فرق ہے بندے دی آواز میں بڑا فرق ہے بندے دے جناب سماعت میں بڑا فرق ہے بندے دی آواز میں بڑا فرق ہے بندے دے بولنے میں بڑا فرق ہے یعنی کہ معلوم ہوا ہر بندے کی ہر چیز ایک جیسی نہیں اسی کی بات سکتے ہیں رسول اللہ صاحب کے باز اللہ رسول فرمایا کہ بندہ بندے کا نہیں بنتا صرف بشر کے سامنے ہی ملتی سارے نبیوں کا سردار یہ سارے بشر کی میں میرے پسند ہے میں کیا مولوی کتاباں پڑھتے ہوگا کہا چاہیے میرے ویدہ سے بندہ بندے میں رات آنی آواز بندے میں رات دی گئی تمہیں نبیوں کا سردار ساجد کا پسند ہے سردار ساڈے دی آواز ہے نہ قائد میں نایت میں نبیوں دے سردار دے کارے کوئی ہو سکتا جنہاں نے جو سارتاں کیتیاں سن بشر کہنے انہاں دی زبان کتھے بن رہی ہے تو پتہ ہے اور ہے اللہ نے فرمایا خلقتہ من طین اور کے ہوتے مالک کائنات نے ایک آیا کریمہ کے بہت کسی قرآن کو پڑھ لیا اگلی سورہ انی خالق ناصرن من طین فرمایا ایک دیو یہ بشر کہہ رہا سی جڑے ویلے بشر کے سامنے نور آیا رب نے حکم دیتا فرمایا یہ پاک مٹی ہے پاک وجود ہے تو نور ہے یہ بشر ہے لیکن مطلب میری گل سمجھ آدم علیہ السلام نے بشریت کا وعدہ دیتا ہے انسانیت کا وعدہ دیتا ہے سجدہ کرنے والا نور میں سوچی پہ گیا جانا عبادت تیری ریاضت تیری معاملات تیرے پھر سارے معاملے پھر بشر کے سامنے جو آ کے نور کو سجدہ کرایا شرک نہیں ہو گیا رب کائنات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے رب کائنات نے خود فرمایا میری آدم کو سجدہ کرو اس سے دوسری آدم فسجد باللہ ابلیس سارے سجدہ کیتا ابلیس نہیں کیتا لیکن ابلیس بڑیا تیز ہے ابلیس نے اصل کاری کی فرمایا انہیں نہ آدم کا انکار کیتا نہ آدم نے کہ دینی اور کا انکار کیتا انہیں انکار کیتا کہ حکم اللہ کیتا فرمایا میں بولا ایک سجدہ نہیں کرنا انہیں یہ نہیں دیکھیا کہ سامنے کی ہے انہیں یہ دیکھیا کہ میں کیا میرے اندر کی آج بھی کئی ایسے بندے ہیں جڑے باز اللہ میری سرکار کو بشر کہہ کے صرف اپنے وجود پر دیکھ کے کہ اگلے کا تقاضا کرتے ہیں اگلے کا بندے مقابل تلاش کرتے ہیں اگلے بندے کا تقابل کرتے ہیں اگلے بندے میں ہنسنا چاہتے ہیں کہ جی میں ہوں میرا وجود ہے میں نہیں اللہ کرنا اللہ تو سنا میری بھی موومنٹ ہے اس طرح اگلے دی فرمایا نہیں ہر بندہ بندے دے نال نہیں رلدا گل صرف اینی ہے کہ جڑا آدم علیہ السلام نو بشریت دا باپ منگے اس رب نے انہوں بھی شان دی ہے جڑا نبیوں دے سردار نو نور العالمین مطلب ہے اللہ انہوں بھی شان عطا فرما سکتا ہے سبحان اللہ اور دے اوتے دو دلیلاں سن
جڑیاں میں لکھیاں ہوں ذرا واپس آؤ نا اس آیا کریمہ تے جڑی آیا کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے فرمایا تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات فرمایا جڑی شان عطا فرمائی گئی میرے نبی نے اس شان دا مقابلہ پوری دنیا پوری کائنات میں کوئی بندہ نہیں کر سکتا اس واسطے نہیں کر سکتا کہ کریم آقا نو رب نے نبیوں دا سردار بنا کے بھیجا ہے اور حضور نو نبیوں دا سردار یعنی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء بنایا اور تمہیں اس گل کا علم ہونا چاہیے کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے پہلی آیا کریمہ نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق اس آیا کریمہ کا ترجمہ جڑا پڑھیا گیا اس آیا کریمہ کا ترجمہ جڑا کیتا گیا یہ ترجمہ کیتا گیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے یہ سارے کا سارا علم سکھایا ہے اچھا بھی کسی کا استاد ہوئے کوئی تو فخر نہ ہے کہ جی میں نے یہ سکھایا میں تو ہنر سیکھا تیرے تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ آئے آپ نے دادا جان حضرت رضی اللہ عنہ بھوکی نے کتے دے منگے دے چکر میں جاندے ہیں اب میری کائنات میں بولنے کے لیے فرما دیتا ہے ان رحمت اللہ کی قریب من المحسنین رحمت جڑی ہے مومنہ دے قریب اور یاد کیڑی رحمت فرمایا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جس رحمت دا لوگوں نے تقابل کرنا شروع کیتا ہے جڑا مولوی عمر کمیں ہے آتا ہے نبی کی وفات پڑھنی ہے اسی طرح جلوس کرنی کرتے ہو دیکھا میری بات سن اللہ نے فرمایا ہے مشکورونی مشکورونی بتا کرو رب کائنات نے فرمایا ہے کہ چیڑیاں بنو راہ کرنے پہ ہم بھی آؤ رسول کی شان سے نزول ہے فرمایا نبی کا ذاتی مثال ہے فرمایا قیامت نہ قرآن کا ذکر ہو سکتا ہے کلیمہ دے کا ذکر ختم ہو سکتا ہے کائنات میں ساتھ سمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وسیلہ تلاش کرو وسیلہ کیے مشکوریت کرو مشکور شری برکت فرمایا وسیلہ ہے میرے بندہ آپ کی یاد میں پھیل جائے اور رب کی یاد میں یاد میں بغیر بندہ آپ کی یاد میں پھیل جائے رب کائنات کے محبوب کی یاد میں چھپ گئے جو بندہ آپ کی یاد میں بغیر اس میرے بندہ رب کے محبوب کی یاد میں چھپ گئے فرمایا کہ ذکر خدا تو کیتا جائے ذکر مصطفیٰ بھی کیتا جائے اگر ذکر مصطفیٰ نہیں کرنا فرمایا ذکر مصطفیٰ نہیں کرنا ذکر خدا بھی نہ کر کیونکہ سادہ پیتا ایمان ہے سادہ پیتا سادہ ایمان ہے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا
رب العالمین دے ذکر دے نال میرے آقا دا ذکر ہے فرمایا کہ عیسیٰ دا ذکر نہیں کیتا گیا موسیٰ دا ذکر نہیں کیتا گیا نال سے کلمہ دے مقام تے آپ نور نال تمام چیز دی گیا کیا رسول یقول فرمایا ایک ہدایت کا ذکر نہیں کیتا گیا فرمایا اس ہستی کا ذکر کیتا گیا ہے جنہوں نے لکھا تھا نبیین آتے ہیں جنہوں عیسیٰ نے لکھا تھا نبیین آتے ہیں جنہوں موسیٰ نے لکھا تھا نبیین آتے ہیں جنہیں متعلق سارے نبی آتے ہیں مولا نبی فرمایا لا نبی والی وہ پاک نبی آئے گا فرمایا اللہ لوگ نہ جانے ہیں امت ناموں میں جاری ہے باتوں کی جاتی جا رہی ہے فرمایا ہر نبی کی امت اقتدار کے اندر ہے کاش اس کے سنوں نہ دیکھ سکیے فرمایا اسی پورا مجموعہ دیکھ رہا ہے ایک نبی نے چہرے سے پیار کرنے جاؤ اس نور نے مجموعے دیکھ کے تکرے دی شہادت اللہ خدا جل کوئی بولیا یا تسلیم لائے کوئی بولیا موسیٰ کلیم لائے کوئی بولیا عیسیٰ روح لائے کوئی بولیا نبی لائے کوئی کہہ لگا عیسیٰ روح لا میں کہنی سنی سننے والے ہیں کوئی کہہ لگا موسیٰ کلیم لا میں کہنی سنی سننے والے ہیں کوئی کہہ لگا نبی لا میں کہنی سنی سننے والے ہیں کوئی کہہ لگا سلیم لا میں کہنی سنی سننے والے ہیں میں کہنا ساجن کی شان سننے والے ہو میں حبیب اللہ خدا نے ماتھے وقت پایا کرو اور کریم اپنی حدیث بیان کر دے گا میرے ذکر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے ہوتے سید تصدیق پر موجود ہے حضرت حضرت موجود ہے حضرت عمر کے لوگ موجود ہے حضرت عبداللہ کے لوگ موجود ہے فرمایا سارے نبی غلام وہ حق کا بنا کے حق کا مجلس بنا کے حضور جو دروازے پہ بیٹھے رہے سردار ہوتا ہے جتنے سارے نبیوں کا تاجدار ہوتا ہے جتنے سارے نبیوں کا تاجدار ہوتا ہے جتنے سارے نبیوں کا سردار ہوتا ہے جتنے ساری کائنات کی جان ہوتا ہے جتنے ساری کائنات ہوتا ہے رحمت العالمین بن گیا ہے میرے دروازے پورے قریب کا تسلیم دے ہوتے ہیں اسے دروازے کے سامنے جا کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکینو کلام ایک صحابی بولے ہیں کیا لوگوں دنیا بہت زیادہ نبی لائے دنیا بہت زیادہ مسلم لائے لوکھا بہت زیادہ انسانوں لائے ایسے جیسے میرے بھولے بھولے میرے حضور رہتے ہیں شامل ہوئے خالی ہندی اتنا مجالس والا صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے حضور نے فرمایا صحابہ سبھی تو کلام میں تو نے کلام نہیں سنے رہے تمہیں یاد سبھی اللہ سب لائے عیسیٰ روح لائے نور نبی لائے دنیا بنا نبی بنا سامنے اور فرمایا صحابہ سن لو آدم حبیب اللہ میں دادا حبیب بن گیا میں دادا حبیب بن کے آیا جو سارے نبی مہر ہے انبیاء تیری کیا بات ہے سارے نبی مغل انبیاء تیری کیا بات ہے نبی جو فرمایا پڑھنے آیا یہ ہوتے بیان جڑا جناب الحاجرہ مہدی وزیر مقاضی مجھے رحمت اللہ تعالی علیہ اب خان کبھی کے اندر یہ بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال کر دیتی ہے آپ نے آپ نے فرمایا کوئی آدم کا روح جدا نہیں عیسیٰ کا روح جدا نہیں موسیٰ کا روح جدا نہیں یحییٰ کا روح جدا نہیں ذوالفقار کا روح جدا نہیں ذوالکفل کا روح جدا
جلا گئی اللہ دے حکم نال نور جلا گئی ایون کہ آج دنیا کے عیسیٰ السلام پر کسی نبی نے نور جلا دیا پھر بیان نہیں کی گئی فرمایا کہ وہ کوئی نور ہے جس نور نال جمع کفیر نال سانور افراد ہے پہلی مثال کی ہے اس روزی جملے آقا نے فرمایا علی بھی نور ہے فاطمہ بھی نور ہے حسن بھی نور ہے حسین بھی نور ہے پتہ لگا اس ساری جو رب کائنات نے اس روزی کو بنایا ہے فرمایا اس روزی کی مثال ہے آقا نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے تیرے نور 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 صاحب کو چاہیے خود اللہ کی تعالی نے آپ نے میری دلیل میرے آقا نے یہ حقیقی دیے فرمایا رب بھی سمیع ہے بندہ بھی سمیع ہے رب بھی بصیر ہے بندہ بھی بصیر ہے فرمایا رب بھی دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے رب بھی سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے رب بھی دیکھتا ہے فرمایا ربوبیت کا بیت رہے ہو رہے بندے کا بیت رہے ہو رہے فرمایا تو تمہیں بشریت کا بیت رہے ہو رہے نوریاں کا بیت رہے ہو رہے جڑا اللہ نور ہوئے وہ دے بیکھن میں انہیں آکھیا میں بیکھاں تے وہ بیکھے نہ ہی میں نہ بیکھاں تے وہ بیکھے چنگے تھوڑے آباد اس سونا میرے بیکھن دے وچ بیٹھے ہاں جی فرمایا اودا بیکھنا ہوے ساڈا بیکھنا ہن دلیل سننا کیونکہ ملاشی دا مہینہ آ رہا ہن جڑی میں دلیل پیش کر اور اے دے اوتے ہزاراں نہیں لکھاں کروڑاں بندے ایسے نے جنہاں دا اجماع ہے او کہندے نے گل بالکل حقیقت ہے رب کائنات نے اس نوری قرآن نوری سینے نے نازل فرمایا اور اس کی دلیل کی بیان فرمائی فرمایا اگر اس قرآن کی ایک آیا کریمہ بھی میں پہاڑ تے نازل کرتا تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے پتہ لگا جتنے پہاڑاں دی طاقت مک جائے اوتھے محمد دا سینہ صاف ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حقیقت آیا کریمہ دی یہ ہے تلک رسول فضلنا بعدهم على بعض منهم كلم الله ورفع یہ جڑا ورفع ہے نا فرمایا درجات دی بلندی دا وہ حصہ ہے جس حصے دی تقسیم دنیا وچ کوئی معنی نہ فرمایا جڑا رب دا محبوب ہے اس دا دین آ جائے اس نور دا فرما چھڈے اس سلمان نے اپنی اہل بیت کے ساتھ اساں صرف پڑھے یا سنے کدی ازما کے نہیں حبش دا رہن والا کالا غلام مصطفیٰ دے دروازے آ جائے میری سردار فرمانے نے بلال تو میری اہل بیت سبحان اللہ سلیمان تو میری اہل بیت کریم دے باپ کون نے اے دے والدین کون نے او دا شجرہ نسب کی ہے او دے کی معاملہ سن امیہ دی غلامی کرنے والا بلال غلامی دے ظاہری امیہ دی کیتی ہے پر ادرو غلامی مصطفیٰ دی میری سرکار نے حضرات دیوار دے متقابل پر کھلو کے تقابل کرنا والا بندہ ساڈی نظر ہے یہ ساڈی نظر دا کما
اسی اے کتاب اگر دو اکھاں دے سامنے رکھ لئیے تے اس کتاب دے وچوں پرا نہیں ویکھ سکتے. پر ایمان دار دس میرے رب نے میرے آقا نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس سینے دے اندر محبت مصطفیٰ سے محبت یا نہایت ہوئی میرا حضور انہوں ویکھ بھی دے رہے اور انہوں اپنی نہایت کے سامنے سامنے سے کیا ایسا کوئی نبی دیکھا ہے زمانے میں جنہی ایڈی شان ہوئے فرمایا نہیں. اور آؤ ذرا مدارج النبوت اندر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ آپ نے بڑی سونی بات ارشاد کی. آپ نے فرمایا کمینیوں تسی میرے آقا نو اپنے جے مشورہ دیو تواڈیاں تے شکلاں آپس وچ نہیں ملدیاں جنوں رب نے نور دا نور بنایا ہوئے دی شان دی فرمایا جنوں خاتم النبی بنایا ہوئے جنوں خاتم النبی بنایا ہوئے اگر نہیں سمجھے جو صدیق کو پوچھو میرے نبی نے شان کی ہے چہرے کا مقام کیے صدیق پاک فرماتے ہیں رب کائنات کی قسم ہے میرے نبی کا چہرہ کوئی دیکھ راضی اللہ دنیا کی حسرت چھوڑ دے راضی تے مصطفیٰ دے چہرے ورگے خدا دیتا ہے. حسرت دنیا کیا ہے؟ سننا حسرت دنیا یہ ہوتی ہے بندے نے بھوک لگی ہے بندہ دل کرتا روٹی کھان بندے نے پیاس لگی ہے بندہ دل کرتا پانی پی وہ صدقے جاواں کریم آقا دے غلاماں تو جس دن دا حضور دا دربار لگا حضور دے غلام بیٹھے نے کسے لنگر دا تصور ہی نہیں کیتا انہاں آکھیا ساڈا ایک لنگر اکو ہی لنگر ہے جڑا دیدار مصطفیٰ میں کہا چلو قرآن کا فیصلہ کرا دے دیا. میں کہا یوسف علیہ السلام دے زور وچ قید پہ جائے جب لوگ کی آگے کہہ یوسف دعا فرماؤ تو یوسف علیہ السلام آخر میں گل سنو انج کرو کہ تسی سارے اتنے لینا بن کے کھلو جاؤ تو پہلا یوسف رب دی رضا پوچھنا جو حکم ہوئے گا اس حکم دی تعمیل ہوئے گی اور حکم کے مطابق کام ادا کیا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یوسف میرا حسن بڑھ اپنے چہرے پر پردہ اٹھا تے حسن اپنا نہ بتا محمد دا نور بتا. جس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام اینڈ کر کے چہرہ اٹھایا نقاب اٹھایا جنہاں دے اندر تے نور دی رتی میوسی انہاں ویکھیا کے کہہ لگے حسین یوسف دا بیٹا عیسیٰ پہلا داری آج ہو باہما دالت تنہا داری یوسف دا جرائے کہ چھے بیٹے اپنا رہ گیا چہرہ یوسف دا بیٹھیا چھے مہینے دیا اپنا رہ جا میرا دیدہ میرا ایمان ہے اوتھے موقتے لگدی نہیں جتھے نبیہ دا سردار وقت تشریف کرنا جتھے نبیہ دا سردار تشریف کرنا جتھے نور دی ایک تجلی ہو اوتھے 6 مہینے بھوک دا کنسپٹ نہیں بھوک دا تصور نہیں جدی وجہ نال یوسف نو نور لبا ہے اس یوسف دا ایک کمال ہے کہ 6 مہینے دی بھوک لے جاندی ہے. ایمانداری نال سوچ کے 10 یوسف دے اس نبی دا کی کمال ہوئے گا جنہوں اللہ نے سر لے کے پیروں تک بنا کے اسلام میں بول رہے ہم اس نبی کے ماننے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ایک گل میری یاد رکھیا جڑی میں کروں جدوں بندے تے رب دا احسان ہوندا ہے شکر بھی بندہ اودوں ہی کبھی کسی بندے نے ربی میں شکر نہیں ادا کوئی بخاؤ من بیمار لمحہ پہ ہوئے کوئی تلقین کرن ہوئے کسی آنکھیں میں نہ ہر بندہ دا مار کے آ رہا آپ کا سرداں پہ گئی ہے کہ میں نہیں ہوں تکلیف پڑی ہے اذیت پڑی ہے یا اللہ معافی دے
انہوں کوئی ایسا بندہ پوری کائنات میں لکھاؤ کہ جن نے بیماری میں جا کے شامل کیتا ہو، جنہیں بیماری میں جا کے شامل کیتا نہیں شکر ادا کیتا جاتا ہے، احسان کی صورت میں کیتا جاتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا مومنو جڑا احسان میں تھوڑے تے کر چھڑیا ہے اتنا بڑا احسان کائنات میں پیدا کیتا ہی ہے۔ احسان کیا بابا اسنا فی رسول، میں تواڈے وچ مبعوث فرمایا وہ رسول جس رسول دا ثانی پوری دنیا دے ہوئے وہ احسان دا معنی احسان سمجھو، خدا دی قسم ہے میرا نبی نہ ہوتا اج کوئی بھی ملا مولوی ممبر سے بیٹھ کے گلا نہ کرتا اور یہ جڑیاں گلاں لوکی کرتے پھرتے نا، میری گل سن لو، میں اپنے عقیدے کی گل کرن لگا جی تکلیف ہوے سو بڑی ہوندی رہے۔ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان ہے، اسی نبی پاک دے اصحاب دے تابعدار ہیں۔ میں قرآن کی آیت کریمہ پڑھن لگا اور جتنے تسی دو سوال تشریف فرما تواڈی بڑی مہربانی، تسی میری گلاں تے توجہ کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی نال پڑھو، کسی گمراہ نہیں ہو۔ صحابہ نے اس کی یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ کی رسی ہے کیڑی؟ کوئی بندہ پوری کائنات میں دنیا میں چھوڑنے بعد ایک کہتے شاہ جی آسمان تو اپنے رسالت مکایا تو اپنے اکھے پڑھ لو، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں، استغفر اللہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ اپنے رسالت مکایا ہے اللہ اپنے کو سب ہے، فرمایا رب کی رسی مضبوطی میں پڑھ لو۔ وہ ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان ہے الحمدللہ۔ سنیوں نے فخر حاصل ہے، اسی جنے سنیاں ساڈے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کرام دا پیار ہے۔ میں کہا پتر تو صدیق اکبر دی شان تے کی پہرا دینا ہے، میں تے ساڈے بڑے بڑے دے گئے انہاں دسیا صدیق کی، جنہاں دسیا عمر کی، جنہاں دسیا عثمان کی، کی سمجھنا ہے ساڈے خدا سے خدا نہیں ہے، نہیں اسی سارے اللہ کرتے ہیں کیونکہ وہ سارے مولا علی دا ادب کر کے بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، پھر تسی کسی فرقے وچ نہیں پاؤ گے، کسی گمراہی وچ نہیں پاؤ گے۔ اور میرے کریم آقا نے حدیث دے کے ارشاد فرما کے ونڈ کر سڑی سارے مسئلے دی، خدا دی قسم اریا چ بیٹھا ہوئے گا 100 بندہ بھی بیٹھا ہویا کسے بھی مسئلہ دا جن کے اٹھے جاتی سینے کا پتھر نہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جب کسی مسئلے کی سمجھ نہ ہوئے پھر سیدھا آ جاؤ دروازے رسول سے، سبحان اللہ، حضور کے دروازے میں آئے سرکار کے نام صحابہ اٹھے نے حضور سے پوچھا مدینے کے تاجدار یا سیدی یا رسول اللہ، ہمیں خدا فرمایا یا سیدی یا رسول اللہ ایک مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے فرمایا دسو، فرمایا آقا ایک قرآن کریمہ کی آیت کریمہ پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی نہ پڑھو۔ حضور ارشاد فرماؤ اللہ کی رسی ہے کہ کیڑی رسی ہے؟ میرا قرآن تے ہاتھ ہے، پورے پاکستان کے مولوی اکٹھے کر کے لے آؤ، حضور دی حدیثاں دی کتاباں مشکات، بخاری، صحیح، ضعیف، المستدرک من حاکم تو لگ کے جنیاں مستند اور جنیاں کتاباں نے ساری کتاباں پڑھ لو۔ میں نکاح خطیب ہاں، میں بڑی گل نہیں کرتا، صرف ایسی گل ضرور کرنا کہ میرے آقا ایک جگہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ کی رسی میرے اصحاب نے نہیں، میری کریم آقا نے فرمایا اللہ کی رسی یا رب دا قرآن ہے یا محمد دی آل ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی وجہ کی یہ ذرا تھوڑا جنہ فرقہ دور کرے، وجہ کی ہے صاحب دا راہ کیوں نہیں؟ میں کہا جی میری گل سنو، سیدنا صدیق اکبر دی جتی دی بھی بڑی شان، عمر پاک دی جتی نال کوئی نہیں رلدا، عمر دی جتی دی بھی بڑی شان ہے، عثمان دی جتی دی بھی بڑی شان ہے۔ میرے آقا نے اصحاب دا لفظ اس واسطے نہیں فرمایا کہ حضور فرماتے نے جنی دیر تک ظاہری طور تے میں ہاں اونی دیر تک اس صحابی بڑھتے رہن گے، جڑے میرے میں دنیا تو ٹر جاواں گا صحابی بڑھنے بند ہو جان گے، صحابی بڑھنے بند ہو جان گے تے میں اپنی امت میں چھاٹی ایسی چیز جاواں جڑی قیامت تک نہ رکے۔ سرکار
دنیا میں رب دا قرآن چھڑ کے چلا یا محمد اپنا خاندان چھڑ کے چلا ہے جڑا صدیق اکبر نال اختلاف کرے رب دے گھر چ بیٹھا اللہ کتے دی موت مرے جڑا عثمان غنی نال اختلاف کرے ساڈے دل دے اندر صحابہ دا احترام انہاں کو احترام ہے لیکن ایک گل میں ضرور کرانا ایک گلاں میں نہیں پہ کردا آؤ جنہوں اعتراض ہوئے وہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر دے دربار وچ سبق لے رہے میرے پیر علی مولا شیخ خدا قرآن کریم آپ تشریف فرما رہے ہیں کو دے اندر شہادت رسول جناب شہادت حسن مصطفیٰ 6 سال کی عمر ہے صدیق اکبر دے کے بعد فرما رہے ہیں صدیق دے لوگوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کا فرما رہے ہیں محمد تعالی ہوئے آل محمد
سب کچھ خوب پہ جانا ہے اہل بیت کا پیار ہے کہ رب عزت دیاں پگاں بن جانا ہے شاید کوئی لوگ یہ سمجھ جائے کہ ساڈا علم زیادہ ہے تو ہم پتہ ہے سرکار کی حدیث کی سرکار نے فرمایا مان کا نام زیادہ جڑا اہل بیت نال بغض رکھے نا ماں کا کافر وہ جیوندا رہا تا بھی کافر تے مریا تا بھی کافر بریلوی دے تاجدار دے فتوی میرے کول موجود نے بریلوی دے تاجدار فرماتے ہیں او تے پھر اہل بیت نا اس لڑی وچوں اس نور وچوں اس کرن وچوں او دی نسل دی نسل دی نسل دی نسل دی نسل وچوں 1400 سال بعد آج کسی سید کی توہین کرنے والا سید کا نام ہٹا کے بلانا یا سید ماڑا بے کے وہ توہین کرنے والا وہ تحقیر کرنے والا وہ بھی یاد رکھے کہ اگر ایک لفظ بھی کسی سید کے خلاف پڑھیا فرمایا بولے ایمان دی کوئی گارنٹی نہیں تارے اسلام کو باہر ایک شے کہہ دے دوسری شے سن لو فرمایا جڑا سید نو گالی گلوچ کرے ایمان تو خارج ہو گیا او دی بیوی دے نال او دا نکاح بھی ٹوٹ گیا آقا حضرت نے اعلان فرمایا نکاح ٹوٹ گیا تجدید ایمان کرے معافی منگے پھر اس کے بعد دی بیوی نال نکاح بھی ٹوٹ گیا گلا سن کے نا کئی بندے منہ چگڑا پاڑن لے لو اشارہ سٹا نکاح ٹوٹ چھڑیا ہے پتر تو سید نو کی سمجھ چھڑیا ہے یہ نہیں کہ تگڑے دی عزت ہے تے ماڑے دی عزت نہیں تگڑے دا سبحان اللہ ماڑے دی عزت نہیں تگڑا جڑا سید ہے او دے پیراں تے گوڈیاں نوں ہاتھ نہ ہے تے ماڑا سید گلی چ لنگدا ہوے تے تھوڑی مار کے اوناں نال گل کرے او آکھے بھئی اون جناب تو شاہ کر کے تھوڑی مار کے گل کرے پتر تے پتہ ہے جڑے ویلے اتلے عدل دی کچہری وچ فیصلے ہونے نے نا اوتھے اے نہیں پوچھیا جانا کہ امیر کیڑا سی غریب کیڑا سی پوچھیا جانا دس ساڈے پتر نال تیرا سلوک کیڑا سی رات گرامی توجہ ایک مسلماناں دا بادشاہ مدد نام ہے کیونکہ وہ تے کافی ساری گلاں دے خلاف مدد نام نہیں بنایا ایک ہندوؤں دا ہے وہ ہندو ہے پنڈت ہی رہا ساری ایک سید ذاتی مسلمانوں نے اس بندے کو آ گئی جنہوں اسی بادشاہ دے انہیں کیتا کہ سید ذاتی نے آگے کیا میں بڑی مجبور ہوں میرا خاوند فوت ہو گیا ہے تے میرے دو بچے تے مینوں رہن سہن والی جگہ چاہیے انہیں تو دکار دیتا انہیں کہا چلی جاؤ اس دربار میں کوئی جگہ نہیں نہیں کہا سید ذاتی اٹھی تے نکل گئی جا کے پادری کا بہت کھایا پادری پوچھا کون نے کہا سید ذاتیاں محمد یار بچوں میرے تو پتر نے میں سہارا چاہتی ہوں میرا شوق ہو گیا ہے پادری نے اپنی بیوی کو آواز ماری کہ آواز ماری بتایا گل سن کر ٹھیک ہے سی دعا ساڈا مذہب ہو نہیں پر نہیں کر ویکھ میں ساڈے سنتے ہوتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اج کہیں تے کئی مسلمان لگے پھرتے کسی دی تمبی اونچی ہے کسی دی نیوی ہے کسی کوئی لتا کھول کے نماز پہ پڑھتا ہے کوئی جوڑ کے نماز پہ پڑھتا ہے کوئی کنا تک جاتا ہے کوئی ایتھے ہوندا ہے کوئی ایتھے نہ پتہ کی طریقے بنا چھڑے امت مسلمان کو تو کتے لے گئے جڑے مولوی دی نظر وچ بندہ ٹھیک ہے او ایمان والا ہے جڑا بندہ نہیں ٹھیک وہ سارے بے ایمان ہیں اج کل مولویاں دا حال یہ ہو گیا انہاں کو ایمان دی تصدیق لے کے چلا جنت جانا پتر ختم نبوت تے پہلے ساڈے دوستاں دے جڑے دیکھ چھڑے نا تو جمیا بھی نہیں ہے تیری نسل نہیں جمی میں قرآن دی قسم جو کہنا جے سارے شانے باہر آ گئے نا اساں گھر نہیں بنا سب اپنی جاناں مصطفی کو قربان کر چھڑی کنیاں گلاں کردے نے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلان کر دیں گے ساڈی نسل دا ایک بڑا وڈیرا جنوں حسین آکھیا جاندا ہے وہ بچڑیا ماریا بغیر گھر نہیں گیا
دین بچائے بغیر کر نہیں گیا تواڈے کول تے بندہ کڈھا نہیں ہویا تے کندا سیدھا تے آسمانے تے کردے کمیاں فقیراں نوں تنگ پہ کردے انہاں دے مطابق کردے ہو تواڈے کول ہویا کھ نہیں تے دوجیاں نوں کافر کرنا شروع کر دیتا جے او پتر حضور دی کاتی چنگی ہوندی ہے تے جے تینوں پتہ ہوگا قرآن تے اللہ میں اشار کیے میں دو بولیا تے بولا پیچھے لا کے نماز پڑھنا حصہ کو سنا کے ایک پہ اکھے جی آتا نے اکھے دا کوئی منو اکھے جو کافر ہو جاندا ہے ہو جاندا ہے راڑا پہ اکھے اپنے گرو اپنی شرما میں کیا گل سن اللہ جنہ تیری جڑی والے سید نہیں ہو سکدا کیونکہ سید وہ یہ جڑا فاطمہ دی اولاد ہے تے پورے رسول ہے راتے دی اولاد جڑے ویلے اس پادری نے ویکھیا انہیں پناہ دے دتی ہن تسی سوچو جی اولاد بھائی دریا وغیرہ مسلمان صدا پڑیا پھریا خواب ویلا پہ ہے خواب ویکھیا تے جنت دروازے لگے ہیں جنت دروازے لگے ہیں اوتھے دربار کھول کے پوچھدے اے کیدا محل ہے انہیں آکھیا محل آسمان والے او پریشان ہو گیا میرے دروازے دے اندر جا کے میرے نبی نے کہیا دروازہ چلا جا میرے واسطے ایک انچ بھی جگہ نہیں ہو گیا کئی غلطی ہو گئی میرے آقا میرا کہ سید زادی کی گل ٹھہری ہے مجھے پادری نے کول آئے کیا پادری نے گل ٹھہری ہے میں کہ پادری دا گل ہے اور جب پادری نکل گیا ہے لباس پادری والا نہیں دستار پادری والی نہیں چال پادری والی نہیں ابو مولا والا سلام کر کے آنے مبارک ہوئے کلا کی اللہ نے نبی وہاں والا بنا چھایا ہے وہ بندہ رہ گیا انہیں آکھیا موجزہ آیا کہ جے انہیں آکھیا میں رسول دی بیٹی نو پناہ دیتی ہے مدینے والا میری کٹیا میری چوک میرے اس غریب والے نبیان دے سردار تشریف ہے فرمایا تینوں مبارک ہو تو میری بیٹی نو پناہ دے اللہ نے تینوں ایمان دی تو مالا مال فرما چھڑیا جدی وجہ نال ایمان لبا اس مصطفیٰ دی زیارت کئی بندے نے نہیں جی مسلمان نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں اللہ دا بڑا کیا ہے عبادات بڑی کی ہے ریاضات بڑی کی ہے اسی نے تسبیح کر جناب تسبیح تے چپے تے کوپے تے جناب ایک تے ہوئی جناب ساڈے تے نہیں پڑھے ہوئے یہی پڑھا ہونا میرا پتر شیطان نے 70 ہزار سال باتاں کیتیاں نے تے ایکو تھاں تے آ کے بوا بند ہو گیا ہے ایکو تھاں تے رب نے اتنا ہی آکھیا سی اس جدونی آدم نو سجدہ کر کے چڑھ کے آندا تیرے تو علاوہ میں کچھ کردا نہیں رب نے کہا چل نکل تو ہونا کون ہے تیری تھاں ہی نہیں ہے تھے جبریل نے ایک نہیں دو کیتے تے اللہ نے فرمایا جا جبریلا ایک ہی کیتا ہی جبریلا دا مولا میرا کیتا ہے اللہ بھی منو اللہ نے منوائے انہوں بھی منو رب فرمایا چل میں تینوں انعام تے تیرا بن گیا نا فرمایا چل میں تینوں انعام یہ دینا جو میرے آخری حبیب کی امت آوے کی نماز میں جا کر ایک قدم کرے گی سجدے دو ایمان والوں کے ساتھ اور ایک اور گل اہل بیت نال پیار کرنے واسطے میرے نزدیک ماں دا نیک تے باپ دا ایک کام ضروری ہے رب دے گھر تے بیٹھا اہل بیت نال پیار کرنے دی سب تو پہلی نشانی ہے جنہوں اپنے پیو دا پتہ نہیں وہ اج ممبر تے بیٹھ کے سیدہ نو دین پہ دستا ہے وہ سید نو پہ دستا ہے کہ دین ہے وے ادھر جڑی اصل تکلیف ہے وہ بیان کرو
اج سیداں نوں روکیا جا رہا ہے، ٹوکیا جا رہا ہے، سید دے جملے ایک ایک جگہ تے پابندی لائی جا رہی ہے، اج سید دیاں تحقیراں کیتیاں جا رہی ہیں۔ تکلیف ہے نہیں کہ دین انہاں دے کردا ہے، تکلیف کی تکلیف ہے کہ صداعت دے بچے ممبراں تے بیٹھ لگے سبحان اللہ ایمان والو۔ تکلیف یہ ہے کہ صداعت کے بچے قال قال رسول اللہ کی طرف سے رہے ہیں، صداعت کے بچے شادیت سے بیٹھ کے عمل رہے ہیں۔ تکلیف یہ ہے کہ صداعت کے بچے آج حضور کی حقیقی حدیث سے بیٹھ رہے ہیں۔ تکلیف یہ ہے کہ مردہ کا نظام بند ہو گیا ہے۔ تکلیف یہ ہے کہ اپنی دکان بند ہو گئی ہے، سیدہ کی دکان چل گئی ہے۔ پتر سیانے آندے نے دکاناں مارکیٹ وچ 100 بھی ہون رزق رب نوں ہی دیندا ہے جنہیں تے راضی ہو سبحان اللہ۔ کبھی سوچیا ہن ایک کریانے دی دکان نال بندہ کریانے دی دکان پا لوے، اسی لوگ پتہ کی آندے ہیں، اسی آندے ہیں انہیں اپنا نصیب لینا ہے، انہیں اپنا نصیب لینا ہے۔ ہن رب جنوں چاہے ادھر ٹورے، رب جنوں چاہے ادھر ٹورے۔ میں کہا مولوی کریانے دیاں دکاناں سانجیاں ہون تے اوتھے گاہک جڑے جاندے نے وہ رب دی مرضی تو بغیر نہیں جاندے۔ اج میرے پتہ لگا قصور تیرا نہیں، رب چاہتا ہی ہے کہ تو محمد دی اپنے پہلے دے لینا ہوئے تو جنہاں نوں میرے رب آپ کاسے گا انہاں میں نہیں رکھیا جاتا کہ وہ بکواس پڑھے نے فرمایا جنہاں نے جب کر کے دسیا نا کہ پہلے دے اور سید نے فرمایا اور ذات دی آواز ہو گئی سید دی زندگی دے تابع دار ہے انہاں تابع داری کیتی ہے۔ اور جڑیاں گلاں اج سانوں سنن نوں پیاں لبدیاں تسی تھوڑے سال پیچھے ٹر جاؤ، یہ گلاں نہیں سن، یہ فتنے نہیں سن۔ یہ کیوں کیتا جا رہا ہے؟ اس واسطے کیتا جا رہا ہے کہ صداعت کی عزت گھٹائی جائے، صداعت کا معاملہ گھٹایا جائے۔ میں کہا مجھے ایک گل دس، انجے تو آنا ہے سید نو بولن نہیں دینا، صدیق اکبر دی گل کیڑے منہ کرنا ہے؟ صدیق بھی تے سید ہی ہے، عمر فاروق دی گل کیڑے منہ کرنا ہے؟ فاروق بھی تو سید ہے، عمر فاروق ہے۔ میں کہا وہ تے ساڈے بڑے وڈیرے نے، تو ایڈا کیوں ادھر جانا ہے؟ سیانے آتے نے گھر کے بڑے وڈیرے جنے ہون اونے چنگے۔ کوئی پوچھے نا تو کدا پتر ہے کہ گھر تو کسی ایک وڈیرے کا بھی نام نہیں ملی ہے جڑا جانا سیاح والا ہونا انہاں دا ٹھیک ہے بھائی لگ گیا پتا۔ ضروری نہیں سارے کا تعارف کرایا جائے۔ اور حضرات میں بڑی ذمہ دار بات کرنا لگا، لوگوں کیا خلفائے راشدین چار نے، یہ گل ہے یہ کیا گیا کہ نہیں کنے لیکن خلفائے راشدین چار نہیں، خلفائے راشدین 5 نے۔ میں ذمہ دار ہوں، میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، یا لفظ میرے پھیرن نہیں دیتے، کسی بات کرنی ہوئے میرے لوگ کھول کے کرے، میرا چیلنج اس بندے میں۔ خلفائے راشدین اسی 4 آنے ہیں، خلفائے راشدین 5 نے۔ میں کہتے ہیں پتہ ہے حضرت امام حسن کی شان کی ہے، امام حسن نے مطلب حضور کی حدیث پڑھ کے دیکھنا ہے انما حسن الہ خلفاء الراشدین، فرمایا میرا حسن بھی خلفاء راشدین سے بیٹھ کے لیا جاتا ہے۔ وہ 4 گنائی جانا دوڑ لائی جانا، جڑا نے بیعت نال پیار کرے صحابہ دی توہین کرے وہ بھی بڑا بڑا لعنتی ہے، جڑا نے بیعت دی آڑ میں صحابہ نوں گالاں کڈے وہ بڑا بڑا لعنتی ہے، جڑا صحابہ دی آڑ میں جانے بیعت دی گلاں غلط کرے او دے جاتے بے ایمان دنیا تے ماں بھائی جمنا ہی نہیں نہ کوئی۔ جمعہ دے مقصد ختم ہو گئے، ہن جمعے ہو نہیں رہے، ہن جمعے صرف ایمان تے بے ایمانی تے رہ گئے، ہن جمعے صرف دودھ دے وچ پانی پان تے رہ گئے، ہن جمعے صرف مسجداں وچ بیٹھ کے دسیا جاندا فلانا دکاندار پھٹی لاندا فلانا نہیں لاندا، فلانے کو سود دسیا جاتا ہے فلانے کو اوے کدی تے ممبر تے حضور دی گل کر سرکار دی گل کر اے کدی فرمایا سی یا تو فرمایا سی جو امتی نا آمد کی قیامت
जुम्मे दा दिन निशानी है क़यामत दे दिन दी जिवें अज मुहम्मद दे गुलाम इकट्ठे ने क़यामत दे दिन ओथे मुहम्मद दे गुलाम इकट्ठे नमाज 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 जेड़ा तुहाडी नज़र च ठीक है और ये आजकल ट्रेंड बन गया कि जेड़ा इन्हां दी नज़र च ठीक है वो ईमान वाला जेड़ा इन्हां दी नज़र च ठीक नहीं वो बेईमान है तर तू मोहरा देनियां नहीं ईमान दिया कैसे अजीब लोग हैं ईमान की गारंटियां देते हैं देख से रहे हैं जेड़े है ही बुल्ले ईमान दे घर वाले तू भी आंदा ईमान 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 तेरा अपना किथे है तेरे ते एक सेब दा पता नहीं तेरे ते एक अंगूर दा पता नहीं तेरे ते जनाब कुरान दी एक ज़ेर दा पता नहीं अल्लाह तो अहले बैत के आले मोहम्मद दी बात करना है रब भी बड़ा ऊंचिया शाना वाला है बड़ा समीउ बसीर है रब बड़ी शेर कदीर है वो बड़ा रज़ाक है वो बड़ा मालिक है कहार है वतुज़ मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा इज्जत तो देता दिल को देता है वो सानू की देना है वो रब बड़ा अट है वो आता मानत भावे ना मान जिन्नियां गल्लां भी मिंबर ते बैठ के करनियां नहीं गुनाह करना है नमाज विच आ के जिके ते बोलना ही है मुहम्मद दी बात आले मुहम्मद मैं के आले मुहम्मद मेरा अली फातिमा हसन हुसैन हुसैन की बेटी है अच्छा के मुर्दा जा कितने सैयद और ये सारे आले मुहम्मद के सामने नमाज़ ही बातें मैं करना है और ऐसे बात अल्लाह ने फरमाया सी वास्तसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो वास्तसिमु ये मजबूती दे फरमाया मजबूती नाल पकड़ो बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू और रब दी रस्सी को मजबूती नाल फड़ लो तुसी गुमराह नहीं होंगे कोई बंदा किताबां नु कढ के मैनू दे मेरे नबी आख्या होवे रब दी रस्सी मेरे हिसाब ने रब दी रस्सी मेरे हिसाब ने रब दी रस्सी अबू बकर ने रब दी रस्सी उमर पर नहीं वो चीज़ां वाले छाड़ के चले आ अल्लाह दा कुरान छाड़ के चले आ मोहम्मद की बात छाड़ के चले आ मेरा यार रब दी रस्सी अल्लाह दा कुरान है या मोहम्मद दा खादा सुभान अल्लाह ये है रब दी रस्सी अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले अल्लाह वाले है जो अल्लाह से मिला देते अल्लाह वाले दी बारगाह च कदी सानू अल्लाह वाले दी बारगाह च बैठना नसीब हो जाए ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ फिर तेन फर्क का पता लगेगा तू मजे चढ़िया में यूट्यूबर मौलवियां दे ढाई और कुरान की कसम है मैं अज अगर बाहवाला टू हवाला अज मैं अगर उर्दू स्पीकिंग शुरू करते हैं तो लोग आना जी बादशाह पढ़े ही अपनी बात है तेन ये नहीं ना पता कि तेन मार कितनी भी पैदी जो तुम्हें की जगह तुम कह रहे हैं बड़े छोटे की तमीज नहीं वर्ल्ड है आसानी नहीं बंदे समझ रहे बाजी बा माशाल्लाह साडे सकादर साहब मेरी चौथ मेंबर ते बैठ के मार टूर के वो एक लांती कमीना पे दिन आखे कि जी माज़ल्लाह ये साहब गुमराह नहीं हो सकते अल्लाह बैत गुमराह हो सकती है मैं सोची पै गया तेनों आलम बनाया किने में जिन्हें आलम बनाया ओदे जमण ते भी लानत है मैं कहा मैं एक गल दस कोई सहाबी दा बयान है साहब अखा जिन्हें आखिया होवे कि ये आदे बैत गुमराह हो सकती है खुदा की इज्जत की कसम अबू बकर ने जो दुआ करवाई है जाके अहले बैत के दरवाजे से करवाइए उमर पाक ने करवाइए मैं सिर्फ आखिरी हदीस तुम्हारे सामने रखने लगा इस सुबात एक दुआ से पाक की गल करके मैं इजाजत मंगने लगा तवज्जो मेरा रखिया जी आंदा है असहाब गुमराह नहीं हो सकते आल माज़ल्लाह गुमराह हो सकती है मैं क्या मैंने एक गल दस ये ओही हाल है ना जिदे वास्ते हजरत उमर फारूक ने लोगों ने रात के आख्या उमर फारूक कैद पै गया दुआ करो हजरत उमर फारूक फरमाते ने मैंने इतनी दुआ नहीं करनी उठो सारे नबी पाक ने चाचा जान हजरत अब्बास से हुए सुभान अल्लाह हजरत उमर फारूक ने अल्लाह बोला हजरत अब्बास ने दरवा दिया आगे लगाया हजरत अब्बास वाले को फरमाया
ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤੂਨ ਥੰਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਛੱਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਬਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਭੌਂਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ? ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਰਾਹ ਚ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬੂਏ को, फरमाया किथे चलना है, हजूर की ज़ियारत कर। फरमाया मेरी 2 बारी कर, सुभान अल्लाह, मेरी 2 बारी। इतने बाद बंदा खड़ोते कोई मुरीद हो किबला शाह जी का, वो आखे जी मैं पीना ज़ियारत करने चला तो मैं बाहर बूहे ते बैठा हुआ तो मैं ही कह छड़ा मेरी 2 बारी कर, सुभान अल्लाह। वो तो ज़हन च गल ते होनी, गल की ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹਨੇ, ਸਿਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਲੀ ਦੇਵੇਗਾ।
लफ्ज बोले हैं? जी हजूर मैंने बोले हैं। सरकार ने फरमाया क्यों बोलने की वजह की सरकार ने नहीं आख्या नहीं कुछ मैं नहीं कीता कट के मुल्ला मौलवी विखाए मैं जिम्मेदार। सरकार ये नहीं आख्या मेरी शान बड़ी है नहीं तू क्यों आख्या। पर मेरी सरकार को पता वे कि अली दी गल दे विच कोई ना कोई राज है। अली तां ये गल कीती है। अली पाक ने मेरी सरकार पूछा ना अली दस मेरी एक बार के दो बार दे वजह की है। फरमाया शहंशाह तुसी आप ही तो फरमाया सी कि मैं इधर का शहर सदियों मुसलमान है ते शहर च दाखिल वास्ते भी दरवाजे भी जो मैं जांदा ते निकलण वास्ते भी दरवाजे भी फरमाया कि दो। अगली बात सुनो जी मैं करना चाह रहा हूं। हजरत उमर फारूक आख्या मौला तेरी बारगाह च उमर आया ते कल्ला नहीं आया वसीला लेके आया। अच्छा उमर पाक दा निजाम है वे उमर पाक इस उम्मत दे खलीफा नहीं वो मेरे आका दे खलीफा ने। वो किना दे खलीफा ने? पहली गल जरा क्लियर कर लो वो मेरे हुजूर दे खलीफा उम्मत दे खलीफा है। कई बंदे शायद सोचते हैं कि शायद पता नहीं इल्म दी कमी ने वजह शाह साहब ये गल्लां करते हैं। मैं कह जी किधरे भी नहीं वो हुजूर रसूलुल्लाह के खलीफा है और खलीफा अव्वल है और बिला फसल है। मैं कह सिद्दीक दी बीजी दी शान है। अली आंदा सोनिया मेरे मोहल्ले ते बैठ जाओ। सरकार फरमाते ने अली तू वलियां दा बादशाह है तू नूर दा भार नहीं चलाना ठीक है ते तू मेरे मोहल्ले ते बैठ ना क्योंकि नबूवत वलायत दा भार चुक जाती है। सिद्दीक दी जेड़े वेले वारी आई ना पहाड़ी चढ़न दी वारी आई तो फरमाया हुजूर मेरे कोल कोई तशरीफ ले आए। सरकार बैठे मैं कह जिन्नू अली चुके मेरी गल सुनना फरमाया जिन्नू अली चुके ओदी शान दे नाल कोई रखदा नहीं जिन्हें नबियां दा सरदार चुके ओदी गल फिर गल सुनो अली पाक नु अल्लाह पाक बड़ियां शानां दा मालिक है। ढेर सारियां शानां ऐसी बंदा बयान करन लगे तो जिंदगी लेकिन एक छोटा जिहा गौर तुसी भी फरमाओ सुन्नी हो सुन्नी बनो भुली ना बनो जी मैं गल कर। अली पाक ने मेरे आका ने एक धी दी किन्नी एक धी घर जाके सोची जो दो दित्तियां ने गल ही यार असा एक धी का रिश्ता करना हो ना बाबा जी एक धी का रिश्ता करना हो असी मुंडे का किरदार वेने असी बच्चे का किरदार वेने बच्चे का पैड़ी खलोनी वेने बच्चे का कारोबार वेने इलाके माशरे मुहल्ले दे विच बंदे दी ओदी इज्जत वेखने ओदी सोसाइटी चेक करने ओदा उठन बैठ चेक करने जरा अखां बंद करके जरा पीछे मदीने वाले जाओ जाके जिस मेरे आका ने जमान पहली बेटी का विसाल होया दूसरी बेटी दी जब दूसरी बेटी का विसाल होया ते साइयां मोंडे ते हथ रख के फरमाया उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां होईयां ते यके बाद मेरे मैं तेरे निकाह दे भेज दे। मैं पूछना चाहता हूं उस्मान गनी की शान की जमानत तुम्हारा क्या मेरे वाले करीम रहमतुल्लाह अलैहि पढ़ते हुए समझे अली कई बंदे बुखारियां पढ़ते कई बंदे हवाले ले आप हमारे फरके में इश्क नबी जो पढ़े एक बुखारी बिना इश्क नबी जो पढ़े एक बुखारी बिना इश्क नबी
سے بچا سورج نماز کی کسی کو گارنٹی تو نہیں نا قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اور میری سرکار نے فرمایا کہ میرے اصحاب دا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ رضی اللہ عنہ فرمایا لوگ کی نماز پڑھ دے حضور دی حدیث فرمایا نماز پڑھ دے رب راضی ہو جائے، روزہ رکھ دے رب راضی ہو جائے، خیرات دے دے رب راضی ہو جائے، اسی مال دے دیا رب راضی ہو جائے، قرآن پڑھنے ہیں رب راضی ہو جائے، لنگر تقسیم کرنے ہیں رب راضی ہو جائے، زکات دینے ہیں رب راضی ہو جائے۔ فرمایا ہر بندہ پر کرنے رب راضی ہو جائے۔ ہم جنا جب کہتے ہیں میرے قریب کی زبان سے نکلتی ہے، فرمایا ہے میرے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے مطلب رب فرماتا ہے سویا کہ میرے دے راضی ہو گئے میں انہاں دے راضی ہو گئے۔ یہ میرے تے راضی ہو گئے تے میں انہاں تے راضی۔ اور حضرت دی وقات یہ شان ہے نبی دی اصحاب دی اور نبی پاک دی اہل بیت، جڑا دوواں نوں کسے قسم دی کنی بھی کرے اور کمیاں دا کیڑا کام ہے مالکاں دی شان جو کمیاں کردیاں کمی نو کنے دیتا ہے اختیار کہ مالک دی شان گھٹائے یا بڑھائے۔ اپنے عقیدے درست کرو، اگر تسی عقیدے درست نہیں کردے تو کسی پیر فقیر دی نسبت وچ پویا کرو تو ہم دسن اہل سنت والجماعت کبھی بھی اس چیز کا فیصلہ پلیٹ فارم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم صرف آل بیت کو مانتے ہیں، اسی اصحاب کو نہیں مانتے۔ جو تو اصحاب کو نہیں مانتا تو مانتا کینوں ہے؟ اے جڑا قرآن تیرے اگے پہ ہے نا یہ انہوں نے مہربانیاں نے جنہیں کٹھا کر کے تیرے اگے لا چھڑیا۔ کئی لگے پھر دے جناب نہ منہ نہ متھا تے اگلی گل تو پتہ ہی ہے جدوں گل ہوندی جناب کہ اوتھے بیٹھا لے بیت تے پہنچدا اوتھے بیٹھا صاحب تے پہنچدا اوتھے بیٹھا الحمدللہ خدا دی زندگی قسم فخر نال تے سر اونچا کر کے گل کر رہے ہیں سانو الحمدللہ سنیاں رب نے وقار دیتا ہے اسی سارے دی غلامی کرنی ہے اسی سارے دی تابعداری جمعہ مبارک دے 11ویں شریف دے اس موقع تے پیغام دیو جا کے لوگوں دسو کہ صحابہ دا ادب وہی کردا ہے کہ سینے چ اہل بیت دا پیار ہو گیا اور اہل بیت دا بھی ادب ہو گیا ہے جنوں دے صحابہ دا محبت انہاں بھی درس محبت دیتا ہے کہ میرے سخی حسین نے درس وفا دیتا یاد رکھیں درس وفا دینا بڑی بڑی بات نہ حسین جو کیا نہ بکیا نہ بکیا نہ حسین نے کوئی گل کی فرمایا گل سن تسی کی سمجھتے ہو کہ نہر فرات بند کر کے تسی اپنے دلوں بڑا تیر ماریا
پر سانو اس نہر دا پانی اساں کی کرنا ہے ساڈے واسطے تے ہو جائے غسل دی نہر اپنی والی پانی کو سکی کرنا رات جدو پیاس لگتی ہے پانی ال دوڑ دیں کہ نہیں تے پانی صرف پیاس بجھاندی ہے کسی آخیا بے شاہ جی سدی اگ لگی ہے تے پانی تے پائے کسی آخیا تے قبر کی آگ لگی ہے ذرا پانی تو پھینک حسد کی آگ لگی ہے ذرا پانی تو پھینک میں کیا پتر پانی کی تو دنیا جہان تے جا کے کسی کھوہ چ بھی ڈگ پوے تے تاں بھی نہیں مکنی حسد دی آگ مکان واسطے جڑا پانی ہے نا وہ عطر دا پانی ہے تے وہ اہل بیت دی محبت دا پانی ہے سوچئے جنہاں دے متعلق قرآن کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیصحب عنکم الرجس احسن اللیل جنہاں دے متعلق میری سرکار فرمایا وما تعالی حب آل محمد ما تسنہ ما تبر جنہ جڑا میری اہل بیت میں محبت کرے سنت کے مطابق چلیے اور فرمایا وما تعالی حب آل محمد وما تعالی حب آل محمد جڑا میری اہل بیت میں محبت کرے سمجھ لو جی وہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہے فرمایا وما تعالی حب آل محمد ما تکافر فرمایا انہیں ایمان دی دلیلاں جنیاں دے کسے کام دا نہیں بے ایمان جڑا میری اہل بیت میں محبت کرے تو نتیجہ کی ملیا سانو نبی پاک نے صاحب نال بھی پیار کرنا چاہیے تے حضور دی اولاد نال بھی پیار کرنا چاہیے انہاں دونوں نال جدوں پیار کامل ہوے گا نا کامل پیار ہوے گا تے پھر مالک دیر نہیں ہوتی میری سرکار تشریف لائی حضرت جامی نے نردیگاہ بنیا محبت سرکار نے پیر مہر علی شاہ نے نردیگاہ بنیا حضور ہے داتا دی حجویری دے اندر دیگا بدیا میری سرکار آئے بابا غلام فرید دے اندر دیگا بدیا سرکار آئے کوٹ پٹن دے پیر میں تاجدار دے اندر دیگا بدیا سرکار آئے اور تسی کی سمجھتے ہو لوگ کی کہتے ہیں جہاد محمد کی قبر میں رسول اللہ تشریف لانا ہے میں کیا سرکار دے جہاد محمد کی قبر جانا ہے جسے سرکار دے ہونی اپنے سبحان اللہ جسے حضور دے اپنے اس باتیں وعدہ سنو بحبل اللہ جمیع ولا تفرقوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ تجھے گمراہ نہ ہو سکے اور اس گمراہی تو بچن واسطے سرکار فرمایا سی یا رب دا قرآن یا محمد دی نبی اللہ کریم آج کی مختصر حاضری جو باتوں بیان کر سکے اپنی بارگاہ میں فرمائے حضرت رسول مدینہ نصیب ہو جائے جب میری محترم نے خدا والا